ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعزنا ولا تذلنا لأنك تعز من تشاء وتذل من تشاء
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلني مباركا لما كنت. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات اور تمام پاکیزہ کلمات اللہ خالق و مالک، داتا، دستگیر، گنج بخش، مالک کائنات، رب ارض و السماء، ذوالجلال والاکرام، وحدہ لا شریک لہ، اس ایک اللہ کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا، رزق عطا کرنے والا، بیماروں کو شفا عطا فرمانے والا اور بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنے والا ہے۔ وہی ہے جو بے اولادوں کو اولاد جیسی دولت سے نوازتا ہے، وہی ہے جو بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے۔ کہ وہ ایسا غنی ہے جو اس کے در کا سوالی بنتا ہے وہ اپنے خزانوں کے منہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ ایسا غفور ہے کہ جتنا مرضی گناہوں کا ڈھیر لے کے آئے اس سے معافی مانگے، وہ غفور اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایسا حلیم ہے کہ انسان اس کی حکم عدولیاں بھی کرتا ہے، اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اپنی من مرضی کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے، لیکن جب اس کے در پہ آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ تحمل والا بردبار کسی کو پاتا بھی نہیں ہے۔ وہ ایسا ستار ہے کہ انسان کی غلطیوں کو جانتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اس کے شکووں کو سنتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے گناہوں کے، اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ یہ اس ستار کی صفت ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ وہ ایسا قوی ہے کہ جب وہ پکڑ کرنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے جابر، طاقتور اور اپنے آپ کو رب کہلوانے والے بھی پھر اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے، وہی قوت اور طاقت والا قوی قادر ہے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ زمین و آسمان کی تمام بادشاہتیں اسی کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ بادشاہت روا اور جائز نہیں ہے۔
الغرض ساری طاقتیں، ساری قدرتیں، ساری قوتیں، سارے تصرفات، اختیارات اس ایک اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جس کا کوئی وزیر بھی نہیں، اس کا کوئی مشیر بھی نہیں، اس کی کوئی مثال اور نظیر بھی نہیں، اکیلا ہے، یکتا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات، کمالات اور قدرت میں۔ ان گنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسی قبولیت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اس روئے زمین کے اوپر اس دھرتی پہ اور اس زمین کے سینے پہ اللہ نے اس حضرت انسان کو بسایا اور اسی زمین سے اس کی ضروریات کو بھی پورا کیا۔ اس کا اناج ہے تو اسی زمین سے ہے، اس کا پانی ہے تو اسی زمین سے ہے، اس کے معدنیات ہیں تو اسی زمین سے ہیں، اور اس کی رزق کے تلاش کے وسائل ہیں تو اسی زمین سے ہیں۔ اور اس زمین کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زمین جس کے اوپر اللہ نے تمہارا مسکن، تمہارا ٹھکانہ بنایا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں اس زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ٹکڑے کوئی لگتے ہیں اللہ کے نزدیک، سب سے عزت والے، سب سے مقام والی اور پسندیدہ محبوب ترین اگر کوئی زمین کے ٹکڑے، کوئی جگہ ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے لائق تکریم اور لائق عزت جو جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور تو اور
ان مسجدوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ مسجدیں صرف مسجدیں ہی نہیں ہیں بلکہ یہ زمین کے اوپر جنت کے باغات میں سے باغ ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو نا، یا جس وقت جنت کے باغوں میں آؤ تو ان باغوں میں سے میوے کھایا کرو۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے اوپر جنت کے باغ، ما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المساجد، لوگوں پوچھتے ہو کہ زمین کے اوپر جنت کے باغ کون سے ہیں؟ یہ مسجدیں اللہ نے زمین کے اوپر جنت کے باغ بنائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیل ومرتع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ یہ مسجد جنت کے باغ ہیں، لیکن اس مسجد کے اندر ان جنت کے باغوں میں جو میوے ہم نے حاصل کرنے ہیں وہ میوے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 4 کلمات فرمایا پوچھتے ہو جنت کے میوے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ مسجد میں آ کے پڑھا کرو، یہ سبحان اللہ بھی جنت کا میوہ ہے، الحمدللہ بھی جنت کا میوہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اللہ کے گھر میں آ کے، یہ بھی جنت کا میوہ ہے، اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تکبیر، اس کی تعلیل پڑھا کرو، یہ سارے جنت کے میوے ہیں۔ گویا کہ جس وقت جنت کے باغوں میں یعنی مساجد میں آؤ تو آ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو، ایسے ہی ہے گویا کہ تم جنت کے باغات میں سے جنت کے میوے کھا رہے ہو۔ اندازہ کیجئے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے یا کسی جگہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور یہاں سے ہمیں جنت کے میوے ملتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مقام، یہ عزت، یہ عظمت اور یہ رفعت اگر دی ہے تو اللہ کے گھر مسجدوں کو دی ہے، اور یہ مسجد تو ایسی جگہ ہے، مسجد میں آنے کی وجہ سے ابھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھی، ابھی مسجد میں آ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی، حضرات مسجد کے اندر پاؤں داخل کرتا ہے انسان، پورا جسم بھی داخل نہیں ہوتا، ابھی ایک پاؤں مسجد میں داخل کرتا ہے اور کہتے ہیں اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، تو حضرات اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ایسا مقام، ایسی جگہ جہاں پہ آ کے اللہ کی رحمت ہی رحمت ملتی ہے۔ ابھی آ کے نماز نہیں پڑھی، نفل نہیں پڑھے، ابھی آ کے تحیت المسجد نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، ابھی آ کے کچھ دعا نہیں کی، اللہ سے کچھ مانگا نہیں، راز و نیاز کی باتیں نہیں کی، اللہ سے کچھ التجا اور آرزو نہیں کی، صرف مسجد میں دروازے سے پاؤں انٹر کیا اور اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا اس انسان کے اوپر، اس مومن کے اوپر، کہ عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی تو دل ازردہ ہمارا نہ کیا،
ہم نے تو کی جہنم میں جانے کی بہت تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں مسجد میں آنے کی وجہ سے۔ اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں اور یہ جنت کے باغ مسجدیں، ان مسجدوں میں آ کے اللہ کا ذکر کرنا، یہ جنت کے میوے۔ اور تو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ تشریف لائے مسجد میں، پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ تشریف لے کے آئے مسجد میں، آپ نے نوٹ کیا مسجد کی صفائی کرنے والی وہ خاتون نظر نہیں آتی جو مسجد میں آ کے جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ آپ نے پوچھا صحابہ اس خاتون کا پتہ کرو وہ کہاں پہ ہے، مسجد میں نہیں آ رہی آج کل۔ وہ تو مسجد کے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی، اس کی خیر خبر لو۔ صحابہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیچاری فوت ہوئی، ہم نے اس کے کفن دفن کا اہتمام کر کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا ہم نے اسے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سمجھا کہ وہ کمزور غریب ماڑی عورت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا اطلاع دینی، ہم نے سارا کچھ خود ہی کر کے اسے دفن کر دیا ہم نے۔ پتہ چلا کہ مسجد کے نگران کا، مسجد کے امام کا، مسجد کے محتمم اور ذمہ دار کا، جہاں اس کی باقی ذمہ داریاں ہیں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے نمازیوں کا اور مسجد سے تعلق والوں کا خیال رکھے۔ نوٹ کرے کہ میرا نمازی مسجد میں کیوں نہیں آ رہا، کوئی 1 دن 2 دن 4 دن گزر گئے، خیریت تو ہے، اس کا پتہ کرے گھر میں جا کے، اس سے پوچھے بھئی اللہ کے بندے آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے۔ ایسا نہ ہو اچھا نہیں آندا جدو دل کرے گا آپ پہ ہی آ جائے گا، میں انہوں دے گھر پوچھن جاواں، نہیں۔ یہ مسجد جو آپس میں اجتماعیت، رواداری اور محبت کا درس دیتی ہے اور لوگوں کو ایک پاؤں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونے کی تلقین کرتی ہے، درس دیتی ہے، حضرات وہ مسجد ایک دوسرے کو جدا ہوتا ہوا نہیں دیکھتی۔ آپ نے فرمایا مجھے بتایا نہیں، چلو دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے، یہ اللہ کے آقا یہ اس کی قبر ہے۔ حضرات وہ مسجد کے ساتھ محبت کرنے والی، مسجد کی صفائی کا خیال کرنے والی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی اچھی لگتی ہے، اس کا مقام اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نظروں میں، نگاہوں میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا دوبارہ جنازہ پڑھا، آپ نے دعا کی اس کی قبر پہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کے آئے، آپ نے دیکھا سامنے محراب والی دیوار کے اوپر بلغم لگی ہوئی ہے۔ حلیم نبی، رحیم نبی، عفو و درگزر سے کام لینے والا نبی، انتہائی نرم دل نبی، اچانک جاہو جلال میں آ کے غصے سے پوچھتے کون ہے جس نے مسجد کی دیوار کے اوپر بلغم پھینکی ہے؟ لوگوں اس مسجد کی دیوار کے ساتھ بلغم پھینکنے والا کون ہے؟ اور اسے ایسے ہی نہیں رہنے دیا، بلکہ اس خاتم النبیین نبی نے اپنے ریشم جیسے زیادہ نرم و ملائم ہاتھوں کے ساتھ خود اس بلغم کو صاف کیا،
اور صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کی جگہ پہ خوشبو لگا دی، اور آپ نے فرمایا لوگو اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کیا کرو۔ گویا کہ مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا، حضرات یہ بات یاد رکھیے، آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر مسجد کی صفائی جو کرنے والا جو خادم ہوتا ہے، ہم اسے بڑا حقیر اور عام سا آدمی سمجھتے ہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے مسجد کے خادم کے ساتھ اس کو جھڑک کے رکھ دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اسے ٹوک کے رکھ دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کا خادم ایسے ہی ہے، بس ہم نے صفائی کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنے گھر کے کام بھی اسی سے کرواتے ہیں، مسجد کے کام بھی اسی سے کرواتے ہیں، اور وہ بیچارہ غریب آدمی اپنی نوکری کی وجہ سے بولتا ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ یاد رکھیے، یہ مسجد کی صفائی کا کام کرنے والے کوئی عام آدمیوں کا کام نہیں، یہ نبیوں کا کام ہے۔ آپ حیران ہوں گے، مسجد کی صفائی اور نبیوں کا کام؟ ہاں، کیجئے قرآن کی تلاوت، کھولیے سورہ بقرہ، اللہ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے اپنے نبی ابراہیم اور نبی اسماعیل سے اس بات کا عہد لیا تھا ہم نے، اور ہم نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ میرے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں گے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے مسجد کی صفائی کا انتظام کریں گے۔ وہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی صفائی کا انتظام کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں، یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے جس کو نبھایا، اس لیے اپنے مسجد کی صفائی کرنے والے کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور مسجد کیا، مسجد کے ساتھ دل لگا لینے والا جو شخص ہے، مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنے والا، اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس وقت اللہ کی عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا نا، تو اللہ 7 خوش قسمت لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ جس شخص کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوگا، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے لیے آیا اسے انتظار رہتا ہے دوسری نماز کا، تیسری نماز کا انتظار رہتا ہے، تیسری پڑھ کے گیا چوتھی کا انتظار رہتا ہے، چوتھی پڑھ کے گیا 5ویں کا انتظار رہتا ہے، رات بستر پہ لیٹا ہے اس بات کا انتظار میں ہے، اس بات کی لگن ہے کہ کب اللہ کے گھر سے بلاوا آئے گا تو میں نے مسجد میں جا کے حاضری دینی ہے۔ حضرات اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یہ مسجد کے ساتھ اس قدر جو دل لگا لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور مسجد کی ضروریات کا خیال کرنے والا، جو مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، آئیے انتہائی دلچسپ واقعہ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گو اس روایت کی سند کے اوپر محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، لیکن میں اپنے مضمون کے لحاظ سے مسجد کے تقدس، مسجد کے احترام اور مسجد کی ضروریات کے اہتمام کے حوالے سے اس واقعہ کو بیان کرنے لگا ہوں، اور اس کے اوپر کلام کا میں نے وضاحت کر دی ہے۔ میں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپس آئے، اور سفر جہاں سے واپس آئے تھے اس علاقے کے چراغ بہت عمدہ تھے، وہاں سے چراغ لے کے آئے، جمعرات کو مدینہ پہنچے، ان چراغوں کے اندر خوشبو والا تیل ڈالا اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ لٹکا کے مغرب سے پہلے ان چراغوں کو روشن کر دیا۔ شام ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کے آئے،
آپ نے دیکھا مسجد جگمگ جگمگ کر رہی ہے، بڑا خوبصورت نظارہ ہے. اس سے پہلے مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام نہیں تھا. آپ پوچھتے ہیں لوگوں صحابہ یہ مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے انتہائی پیارے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہتمام کیا ہے، مسجد کی ضرورت کا خیال کیا ہے اور ضرورت کو پورا کیا ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ تمیم داری کو. حاضر خدمت ہوئے. پوچھا تمیم داری یہ مسجد میں روشنی کا، لائٹس کا، یہ چراغوں کا انتظام آپ نے کیا؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے. آپ نے فرمایا تمیم داری تو نے صرف یہ چراغ جلا کے مسجد کو روشن نہیں کیا بلکہ نورت الاسلام، تو نے اسلام کو روشن کر دیا. اور اس سے بڑھ کے ایک جملہ کہا، مسجد کی ضرورت کا خیال کرنے والا، مسجد سے محبت کرنے والا، اس کا مقام، اس کی عزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیسی ہے؟ حضرات اس جملے سے اندازہ لگائیے گا. آپ نے فرمایا لو کانت ابنتی لزوجتکہا، تمیم داری ہے کاش اگر آج میری محمد کی کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا. تو نے اتنا خوبصورت کام کیا، مسجد کے ساتھ اتنی محبت کی، مسجد کی ضرورت کا خیال کیا، تو نے اتنا مسجد کے ساتھ پیار کیا. پاس صحابی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی تو نہیں ہے، میرے گھر میں بیٹی ہے، اگر تمیم داری اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمیم داری پہلا وہ شخص ہے جس نے مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کیا تھا. آج ہمارے لیے یہ واقعہ ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک فکر اور سوچ دیتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم اس مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے کے اندر کس قدر کردار ادا کرتے ہیں. مسجد کی ضروریات ہوتی ہیں اسی طرح سے ضروریات ہیں جس طرح سے ہمارے گھر کی ضروریات ہیں. مسجد کے اسی طرح سے معاملات ہیں جس طرح سے ہمارے گھر کے معاملات ہیں. اور یہ معمولی نہ سمجھیے، یہ مسجد کی تعمیر، اس مسجد کو بنانا، اس مسجد کی ضروریات کا خیال کرنا یہ بھی نبیوں کی ذمہ داری ہے. یہ بھی نبیوں کی ذمہ داری ہے. کیسے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ فرماتے ہیں یہ اسماعیل اور ابراہیم میرے نبیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے گھر کی دیواریں بنا رہے ہیں، میرے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے اللہ کے ہاں اتنا مقام پا جاتے ہیں، اتنا مقام پا جاتے ہیں کہ اللہ رہتی دنیا تک ان کے ناموں کو زندہ رکھتے ہیں. میں دور کی بات نہیں کرتا، آپ اپنی شہر کی مساجد کو دیکھ لیجئے، آج بھی یہ بات معروف ہے اور لوگ جانتے ہیں، ضرورت بھی ہے کہ نئی نسل کو بتایا جائے. بزرگ جانتے بھی ہیں کہ ہمارے شہر کی مسجد مبارک کی بنیاد حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ نے رکھی تھی. حضرات روپڑی بزرگ دنیا سے چلے گئے لیکن ہمارے شہر کے اندر آج بھی ان کا نام اللہ نے زندہ رکھا ہے. جانتے ہیں ہمارے شہر کی مسجد رحمانی کی بنیاد مولانا بشیر علیہ الرحمہ نے رکھی تھی. حضرات مولوی بشیر صاحب دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے نام کو آج بھی اللہ نے دنیا کے اندر زندہ و سلامت رکھا ہے.
لوگ جانتے ہیں کہ مسجد قباء کی بنیادوں کے اندر مولانا عبد الرحیم کوٹلوی علیہ رحمہ کی محنت ہے، وہ دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے۔ جس مسجد میں آپ بیٹھے آج جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اس مسجد کے لیے جگہ حضرت حافظ ابراہیم کمیر پوری علیہ الرحمہ رکھی تھی۔ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے لیکن اس مسجد کی خدمت کے حوالے سے آج بھی ان کا نام دنیا میں زندہ ہے۔ کہ جو لوگ مسجد کی خدمت میں جت جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، مسجد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور مسجد سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، اللہ مرنے کے بعد بھی ان کے نام کو زندہ رکھتے ہیں۔ آئیے، ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ایسے نیک کاموں کے اندر ہمارے نام کو زندہ رکھا جائے؟ کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کی یہی خواہش ہوگی نا، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو اس نیکی کے کام کے اندر ہمارا نام زندہ رہے۔ چاہتے ہیں نا یہ سارے بھائی؟ بولیے یہ ذرا، چاہتے ہیں نا سارے ایسا؟ کون ہے جس کے دل کے اندر یہ خیال نہیں ہے، یہ خواہش نہیں ہے؟ آئیے پھر اسی خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ کے ہاں اپنے نام کو امر کروانے کے لیے اللہ کے ہاں اللہ کے عرش کے نیچے سایہ لینے کے لیے اور اللہ کے نبیوں کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے قیامت کے دن آئیے کچھ ایسا کام کر جائیں جس کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے، ہمارے نام کو بھی زندہ رکھے اور قیامت کے دن اپنے نبیوں کا ساتھ بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ آمین بولیے نا، آمین۔ اللہ ہم سے ایسا کام لے لے۔ آئیے پھر ضرورت ہے، میں سب سے پہلے دعا کروں گا، آپ سب بھائی اس دعا میں شامل ہوں کہ اس مسجد کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے جن جن احباب نے اس مسجد کے اندر ایسیوں کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے، اللہ ان کی اس محبت کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ جنہوں نے اس مسجد کے اندر ٹھنڈک کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی قبروں کے اندر ٹھنڈک کا انتظام فرما دے۔ اللہ جنہوں نے تیرے ان بندوں کی گرمی کو مٹانے کے لیے سہولت کا اہتمام کیا ہے، مولا کریم اپنے ان نیک بندوں کو جنت جیسی سہولتیں عطا فرما دے۔ آئیے دوسرا کام، میرے ذمے جو چیز لگائی گئی ہے وہ یہ ہے، اس مسجد کی باہر والی سائڈ پہ فرنٹ پہ جو دیوار ہے وہ پلستر بھی ہونے والی ہے اور اس کے اوپر ٹائل بھی لگنے والی ہے۔ تقریباً اس کا جو اندازہ ہے 80 بوری سیمنٹ، ٹائل، مزدوری، تقریباً 2 لاکھ سے لے کے 2.5 لاکھ تک روپے کا خرچہ ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن ہم نے آج کے اس جمعے کے اندر وہ خرچہ پورا کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ میں اپنے آپ سے ابتدا کرتا ہوں، اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے 500 روپیہ انشاءاللہ الرحمن میں اپنی حیثیت کے مطابق میں پیش خدمت کرتا ہوں۔ اب آپ صرف 1-2 منٹ کے اندر اپنا اپنا تعاون دیجئے، پھر انشاءاللہ الرحمن دوسرے خطبے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھائی 2 اٹھیں اور کوئی رومال لے کے ذرا چکر لگا لیجئے۔ ہماری مسجد میں یہ روٹین تو نہیں ہے لیکن آج یہ بھی کر لیجئے۔ کوشش کیجئے کہ یہ سارا آج پورا ہو جائے، اور یہ مشکل نہیں ہے، اللہ کے گھر میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اللہ کے گھر کی یہ ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمارے گھر کے لیے پورا کرے گا انشاءاللہ الرحمن۔ میں اپنی محترم خواتین ماؤں بہنوں سے بھی التجا کروں گا کہ وہ بھی اپنا بھرپور جو حصہ ہے نا وہ بھی اس طرح بھیجیے۔ ماشاءاللہ یہ بھائی نے بڑی محبت کا ثبوت دیا، 10,000 روپے ان کی طرف سے آیا، ایسے ماشاءاللہ بھرپور تعاون بھیجیے۔ اور یہ نہ خیال کیجئے جتنی حیثیت ہے
اور جتنا اللہ نے دیا اس حساب سے دیجئے، اس میں کوئی جھجک والا معاملہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ایک صحابی سارا دن مزدوری کرتے رہے، شام کو ایک مٹھی جو کی ملی، وہ لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، آقا میں اور تو کچھ نہیں دے سکتا، یہی قبول فرما لیجئے۔ ماشاء اللہ الرحمن، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے، اللہ آپ کے گھروں کو شاد اور آباد فرمائے، اللہ آپ کے علم و عمل، عمر میں، اللہ رزق میں، مال جان میں، کاروبار میں، مال اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوب محبت کے ساتھ۔ جی میں کرتا ہوں جی ماشاءاللہ یہ بچوں میں کتنا خوبصورت شوق پیدا ہوتا ہے ایسے مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کا، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ سیدھے ہاتھ سے بیٹا، ماشاءاللہ۔